نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ رمضان مبارک ہماری آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، کیا خوب شان ہے اس کی کہ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، رحمت کبریا جوش پر آ گئی، بارش فیض عرفان برس آ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس ماہ جی شان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں۔ ایک رمضان دنیا میں کیا آ گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں، اور ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، اس عبادت کا 70 گنا اجر ہے۔ روزہ داروں کے رمضان میں قسمت بے شبہ بے گما اوج پر آ گئی۔ اور یہ بھی اعجاز ہے ماہ رمضان کا، اے سکندر نہیں اس میں چونو چرا، وہ جبینیں جو سجدوں سے محروم تھیں بارگاہ الہی میں خم ہو گئیں۔ ایک بار اور درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان شریف کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کی یہ خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم شریف بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم فیضان قرآن اور عظمت قرآن کے موضوع پر بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل قرآن بنائے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ یہ قرآن ہدایت اور شفا و رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ خود پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت و ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کلام قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی پڑ گئیں۔ کیا ہوا؟ بڑے بڑے جو میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار تھے ان کی پوزیشن کیا ہو گئی، حال کیا تھا؟ اس کی ترجمانی امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ آپ کے کلام کے آگے سب جھکتے نظر آ رہے تھے۔ بڑے بڑے جن کو اپنے بلاغت و فصاحت پر عرب میں ناز تھا، تو وہی فرماتے امام اہل سنت کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا، عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فصاحہ عرب نے جب کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں خاموش ہو گئیں۔ قرآن مجید کی عظمت و فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ براندام ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے، یا قرآن کی شان و فصاحت و بلاغت کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے تھے۔
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فصحائے عرب میں شمار کیے جاتے تھے، ایک دن ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغور سنتے رہے، جب انا عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یعنی بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ آیت سنی تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ خوف سے جسم کا بال بار لرزنے اور کانپنے لگا۔ قرآن کریم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے کتنے سخت دشمن تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے تلوار لے کر کے برہنہ شمشیر، مگر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام قبول فرما لیا۔ عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش اور عظیم ساحر البیان فصیح اللسان شخص تھا۔ جب ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ حامیم کی ابتدائی آیتی سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا۔ گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ ان کے لفظ لفظ میں ایسی تاثیر لذت اور زبر اندام کر دینے والی ہیبت ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت زبان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حاذق حکیم طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ آئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے کچھ لڑکے تھے۔ کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر زماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت فرمایا۔ زماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بادشاہ رونے لگا۔ حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان و برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت اور کی تاثیر سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ حضرات، آج دنیا بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب میں کتاب بھی موجود ہے، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت و سچائیت کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی کتاب حق اور سچ ہے۔ یہ زبور شریف، توریت شریف، انجیل شریف بے شک منزل من السماء ہیں، مگر موجودہ زبور، توریت، انجیل خلط ملط سے پاک نہیں ہیں۔ ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، اس لیے کتابیں بھی قابل اعتبار نہ رہیں۔ اب اس دور میں کوئی کتاب حق اور سچ نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور سچ ہے۔ 1400 برس سے آج تک قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ بدلا گیا اور نہ ہی بدلا جائے گا، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ وقت قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ حضرات، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہدایت رہے گی۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے، اور ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ دنیا کے تمام کتابیں سامنے رکھو اور سوال کرو کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے، تم کس کی طرف آئے ہو، تم کیوں آئے، تم کب آئے، تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی، اور کسی کتاب کے پاس بھی ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قربان جاؤ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ حق اور سچ کتاب ہے جس میں تمام سوالوں کا مفصل اور مدلل جواب موجود ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں
اور سوال کرے اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کہ آپ کس کی طرف تشریف لائے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اے قرآن تو بتا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کیوں تشریف لائے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے ھدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا آپ کس مہینے میں تشریف لائے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کہ دن میں آپ تشریف لائے یا رات میں، اور اس رات کا نام کیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، یعنی شب قدر میں آیا ہوں۔ اے ایمان والو، سن لیا آپ لوگوں نے، قرآن پاک نے تمام سوالوں کا مکمل جواب عطا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حق اور سچ ہے، اور ایسی حق اور سچ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ایک ہم ہیں جو قرآن کریم سے دور ہیں۔ گھر میں قرآن شریف موجود مگر طاقوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں قرآن شریف کی تلاوت کی فرصت ہی نہیں۔ قرآن کریم پر عمل کرنا تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے۔ اے ایمان والے بھائیوں، حضرات، خوب غور سے سن لو، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی کا راز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور عظمت و عزت و عظمت، رزق و دولت، حفظ و امان کسی اور کے پاس نہیں بلکہ قرآن کریم کے پاس ہے۔ لہذا قرآن کریم کو دلوں میں اتارو، قرآن شریف کو پڑھو اور پڑھاؤ، اور اس کی مقدس تعلیمات پر عمل کر کے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی ناکامی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا اور یہود و نصارہ مشرکین کی راہوں پر چل پڑے۔ سچ کہا کسی نے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا یہ نسبت روحانی ہے؟ ارے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج قرآن کریم گھروں موجود اور پھر بھی ہم قرآن سے دور، قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ حضرات، یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ ایک بستی میں ایک حافظ قرآن رمضان شریف میں قرآن سنانے کے لیے تشریف لائے، اور جب وہ آئے تو ایسا ہوتا ہے جب حفاظ کرام جب قرآن کریم رمضانوں میں جاتے ہیں کہیں پر، تو بستی کے لوگ ان کے دعوت کے لیے دن مقرر کر دیتے ہیں، میرے یہاں آپ دعوت کھائیں گے، میرے یہاں دعوت آپ کی ہوگی، فلاں دن پر فلاں تاریخ میرے یہاں دعوت ہوگی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، مجھے بھی تقریباً کم و بیش آج 40 سال کا عرصہ ہو گیا جب سے میں قرآن کریم الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اور امامت جب کی تو امامت کے دور میں جس دور میں امامت 2-4 سال درمیان میں جو میرے گزرے، تو ادھر قرآن کریم میں سنانے گئے گاؤں میں یا بستی میں کہیں پر، تو وہاں پر لوگ میری دعوت بھی کرتے تھے رمضان میں خاص طریقے سے۔ تو ایسے وہ ایک حافظ صاحب تھے، وہ پہنچے ایک رمضان شریف قرآن سنانے کے لیے، اور جب بستی میں پہنچے تو ایک صاحب کے یہاں دعوت ان کی ہوئی، وہ دعوت کھانے کے لیے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا نوٹ بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا ہوا سے، نوٹ بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ نوٹ جو تھے وہ سمیٹ دیے، اور سمیٹ کر کے انہوں نے وہ نوٹ اتنا رکھ دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر کے چلے گئے۔ بعد میں ان کے گھر میں جب دیکھا گیا تو وہ روپے غائب، ان لوگوں کو پورا شک ہوا، یار یہ لگ رہا ہے یہ حافظ صاحب جو آئے تھے یہ روپے لے کے چلے گئے۔ انہوں نے کیا کام کیا، پورے سال تک کہا ان سے کچھ نہیں۔ دوسرا سال رمضان شریف کا جب مہینہ آیا تو دوسرے سال وہی حافظ صاحب پھر سنانے قرآن پاک وہاں پہنچے، پھر دعوت ان کے گھر پہ نمبر لگا۔ لیکن پچھلے سال جب آئے تھے تو وہ صاحب خانہ بڑی محبت سے مل رہے تھے، اور اب کی جب دعوت کا دن آیا تو دل سے خوب مل نہیں رہے تھے۔ بستی کے ساتھ دعوت تو کر دی مگر دل سے نہیں بول رہے تھے وہ محبت سے۔ تو حافظ صاحب نے کہا وجہ کیا ہے، آپ ان سے کیا ناراض ہیں، سب کیا ہے اس کا؟ تو پہلے ظاہر نے کیا، جب بہت کہا تو کہا دیکھیے صاحب، میں آپ کو اپنا بہت بڑا مانتا ہوں، اور
میں نے آپ کو اپنا رہبر مانا اور آپ ہی لوگ جب ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بولے کیا ہوا؟ بولے دسترخوان میں روپے رکھے ہوئے تھے اور آپ پچھلے سال آئے وہ روپے غائب ہو گئے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے حافظ صاحب نے سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ صاحب خانہ چھپارے بنے، نہیں صاحب روئیے نہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں واپس لیں گے۔ بولے نہیں پیسے کی بات نہیں، میں پیسوں لیے نہیں رو رہا ہوں، میں آج اپنی قوم مسلم کے حالات پر رو رہا ہوں۔ بولے کیا سبب ہے رونے کا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں پھر؟ بولے رونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو کیا بنایا، کیا ایمان کی دولت دی، کون سی کتاب قرآن تم کو عطا کی۔ آج تم لوگ گھروں میں قرآن رکھا ہے مگر پورے سال قرآن نہیں پڑھتے ہو۔ تو بولے نہیں صاحب یہ کون کرا نہیں پڑھتا ہوں قرآن شریف؟ بولے ثبوت میرے سامنے پکا سامنے موجود ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے ابھی آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ پیسے کیا ہو گئے، آپ پیسے لے کر کے چلے گئے، اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہوتے تو آج یہ بات نہیں کہتے۔ بولے سب مطلب کیا ہے؟ بولے قرآن کے سامنے رکھا، اٹھا کے لائیے۔ جب دیکھا قرآن کریم کھولا تو قرآن کریم کے اندر وہ روپے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے جو 1 سال پہلے حافظ صاحب نے دسترخوان پر سے اٹھائے تھے اور اٹھا کے قرآن کے جزدان میں ایک طرف چھپا کے رکھ دیے تھے کہ صاحب خانہ جب قرآن پڑھیں گے تو ان پیسوں کو نکال لیں گے اپنی امانت کو۔ لیکن سال بھر کے جب واپس آئے تو ویسے ہی پیسے اس میں رکھے ہوئے۔ ثابت یہ ہوا کہ صاحب خانہ نے پورے سال قرآن کھول کر کے ہی نہیں دیکھا۔ کیا ہوگا اس قوم کا آج جو آج قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں؟ ارے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات، انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اسی مبارک میں نازل کی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان شریف کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، توریت شریف 6 رمضان شریف میں، زبور اور انجیل 13 رمضان شریف میں نازل ہوئے۔ قرآن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان شریف میں نازل ہوا۔ لیکن جانتے ہیں، آئیے اس کی فضیلت پر دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عالم قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قرآن کا عالم معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن شریف کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا، الف لام میم لیس بحرف بل الف حرف ولام، آپ فرماتے ہیں یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم میں 3 حرف ہیں۔ تو کسی نے خالی الف لام میم پڑھا تو 3 حرف پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے 30 نیکیاں بنا دیتا ہے، 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن شریف جس جگہ پڑھا جائے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ آباد، اور جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حفاظ قرآن کی عزت کرو، فمن اکرمہ فقد اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، یعنی جس نے ایک حافظ قرآن کی عزت کی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے میری نبی کی عزت کی۔ حافظ قرآن اور ان کے ماں باپ کی عزت کا عالم کیا ہے؟ ہمارے سرکار احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی میں چاند جیسی ہوگی، جس کی روشنی چاند جیسی چمک رہی ہوگی، اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ قرآن کے حافظ قاری کے ماں باپ کہیں گے یہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے، تو ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ حضرات کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو حق حشر میں جنت میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو حق حشر جنت میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ حضرات جب حافظ قرآن 10 گناہ گار رشتہ دار کی شفاعت کرے گا
جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو ہمارے سرکار روز شمار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی شفاعت کا کون سمجھ سکتا ہے اور ان کا شان کیا ہوگی۔ اسی کی ترجمانی اگر سمجھنا ہے تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت عاشق رضا پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کلام پاک کو اٹھائیے ہدایت کی بخشش کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اندازہ آپ غور فرمائیں، کتنی سرکار کی شفاعت کیسی شفاعت ہوگی۔ میرے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کا سناتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور ایک جگہ کلام میں فرماتے ہیں کہ آپ کے شفاعت کی شان کیا ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ ہے تمہاری، واہ واہ، یعنی آپ کے شفاعت کا ذوق شوق اتنا حشر کے میدان میں جب بڑھے گا تو وہ پرہیزگار جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا دنیا میں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہوا، تو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ گاروں سے کہیں گے تم مجھ سے نیکی لے لو اور بطور قرض کے مجھے گناہ دے دو تاکہ مجھے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے اپنے نبی کی امت میں پیدا ہوا ہوں، نبی کی شفاعت کا منتظر ہوں۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ پرہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ پرہیزگاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ ہے تمہاری، واہ واہ۔ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرات حدیث شریف سے صاف طور پر پتہ چلا ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، جس نے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھی صورت پڑھی اس کو تہائی قرآن کے پوری قرآن کے تلاوت کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔
اس لیے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اور جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے، اور جو یاد سے غافل رہا ویران ہے برباد ہے۔ پروردگار ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ذوق شوق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔